یہ کہانی ہے ایک ایسی جنگ کی جہاں فتح کا انحصار تلواروں پر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے شاندار آئیڈیا پر تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ داستان ہے جنگ خندق کی، جہاں حکمت عملی نے بقا کو یقینی بنایا۔ تو ہوا یہ کہ ابو سفیان نے پورے عرب سے ایک بہت بڑی فوج جمع کی۔ کتنی بڑی؟ 10,000 سپاہی۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہ ایک ناقابل یقین تعداد تھی۔ تو ایک طرف تھے 10,000 حملہ آور اور دوسری طرف صرف 3,000 لوگ۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ صرف سپاہی نہیں تھے، یہ مدینہ کی پوری آبادی تھی، جس میں مرد، عورتیں اور بچے سب شامل تھے، اور وہ سب مل کر بھی حملہ آور فوج سے بہت کم تھے۔ اب سوچئے، ایسی صورتحال میں کوئی کیا کرتا ہے جب دشمن کی تعداد آپ کی پوری آبادی سے بھی زیادہ ہو اور بچنے کا ہر راستہ ناممکن لگ رہا ہو؟ تو اس مسئلے کا حل ایک مشاورتی اجلاس میں نکلا، جہاں ایک غیر ملکی سلمان فارسی نے ایک ایسا منصوبہ پیش کیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، ایک ایسی دفاعی حکمت عملی جو عرب کی جنگی تاریخ بدلنے والی تھی۔ دیکھیں، مدینہ قدرتی طور پر 3 طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، تو منصوبہ یہ تھا کہ جو ایک کھلا راستہ شمال کی طرف سے تھا اس پر ایک بہت بڑی خندق کھود دی جائے، اتنی بڑی کہ دشمن کے گھڑ سوار دستے اسے پار ہی نہ کر سکیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی کھائی نہیں تھی، اس کی لمبائی تھی پورے 6 کلومیٹر، اور اسے بہت کم وقت میں مکمل کرنا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو انسانی ہمت کا امتحان لینے والا تھا۔ اس کے سائز کا اندازہ لگانا ہے تو یوں سمجھیں کہ اگر 36 کرکٹ سٹیڈیمز کو ایک سیدھی لائن میں رکھ دیا جائے، یہ خندق اتنی لمبی تھی۔ واقعی ایک معجزے جیسا کام تھا۔ اور یہ صرف لمبی نہیں تھی، یہ اتنی چوڑی اور گہری تھی کہ اس میں 6,500 سے زیادہ ٹویوٹا کرولا گاڑیاں سما سکتی تھیں، اور یہ سب اس حال میں کیا گیا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ کھدائی کے دوران اچانک کام رک گیا، ایک بہت بڑی چٹان آڑے آ گئی اور تھکے ہارے لوگ اسے توڑ نہیں پا رہے تھے۔ ایک لمحے کو لگا جیسے سارا منصوبہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ تب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے۔ انہوں نے کدال اٹھائی اور چٹان پر پہلی ضرب لگائی اور فرمایا، شام میرا ہے، میں اس کے محلات کو ابھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ الفاظ ان بھوکے پیاسے محافظوں کے لیے امید کی کرن بن گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اور فرمایا، ایران میرا ہے، میں اس وقت ایران کے محلات کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ سوچئے ذرا، ایک طرف 10,000 کا لشکر دروازے پر ہے اور دوسری طرف ایک وسیع مستقبل کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور تیسری ضرب کے ساتھ ہی وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں۔ ان اعلانات نے مایوسی کو امید میں بدل دیا اور حوصلے آسمان تک پہنچا دیے۔ جب حملہ آور فوج مدینہ پہنچی تو سامنے خندق دیکھ کر بالکل دنگ رہ گئیں۔ ان کا سیدھا حملہ کرنے کا سارا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا، اور یوں ایک طویل اور تھکا دینے والے محاصرے کا آغاز ہوا۔ اب ابو سفیان نے ایک نیا اور زیادہ خطرناک منصوبہ بنایا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ باہر سے حملہ ناممکن ہے، تو اس نے مدینہ کے اندر موجود یہودی قبیلے کو اپنا معاہدہ توڑنے پر اکسایا، تاکہ اندر اور باہر سے ایک ساتھ حملہ کیا جا سکے۔ اور ابو سفیان کامیاب ہو گیا۔ اس قبیلے نے اپنا آئینی معاہدہ توڑنے پر اتفاق کر لیا، جس کی وجہ سے شہر کے اندر موجود مسلمانوں کے خاندان شدید خطرے میں پڑ گئے۔ اب خطرہ 2 محاذوں پر تھا۔ اور پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ دشمن کے لشکر سے ایک شخص آگے آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکا ہے، اور اس نے پوچھا کہ وہ کس طرح مدد کر سکتا ہے۔ اس ایک ایجنٹ نے کمال کی چال چلی۔ اس نے دونوں دشمن اتحادیوں کے درمیان شک کے بیج بو دیے۔ اس نے یہودی قبیلے سے کہا کہ مکہ والے ناقابل اعتبار ہیں، ان سے ضمانت کے طور پر کچھ سردار یرغمال مانگو، اور پھر مکہ والوں سے جا کر کہا کہ یہودی تم سے غداری کر رہے ہیں اور تمہارے سرداروں کو یرغمال بنا کر مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ فوری اور فیصلہ کن نکلا۔ جیسے ہی مکہ والوں نے حملے کا کہا، اس قبیلے نے ضمانت کے طور پر یرغمالی مانگ لیے، بالکل ویسے ہی جیسے جاسوس نے بتایا تھا۔ مکہ والوں نے اسے ایک جال سمجھ کر انکار کر دیا، اور بس اسی ایک بات پر دشمن کا اتحاد مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ اب اتحاد ٹوٹ چکا تھا،
اور 1 مہینے لمبے محاصرے کے بعد حوصلے بھی پست ہو چکے تھے۔ پھر ایک شدید صحرائی طوفان نے حملہ آوروں کے کیمپ کو تہس نہس کر دیا اور آخرکار انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ تو باہر کا خطرہ تو ٹل گیا، لیکن اب توجہ مدینہ کی دیواروں کے اندر ہونے والی غداری پر مرکوز ہو گئی۔ معاہدے کی اس خلاف ورزی کا معاملہ ابھی حل ہونا باقی تھا۔ غداری کے اس معاملے کا فیصلہ خود اس قبیلے کے اپنے قوانین کے مطابق کیا گیا۔ یہ فیصلہ ایک اتحادی سردار سعد بن معاذ نے سنایا۔ ان کی اپنی کتاب کے مطابق ایسی غداری کی سزا مردوں کے لیے موت تھی، جبکہ عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہا گیا۔ اس فتح کا اسٹریٹجک نتیجہ بہت بڑا تھا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کو شکست نہیں دی جا سکتی، اور اس جنگ کے بعد وہ ایک محصور کمیونٹی سے عرب میں ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرے۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک غیر روایتی خیال، ایک منفرد حکمت عملی، واقعی ایک پوری فوج سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے؟ یہ کہانی ہمیں اس پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل طاقت تعداد میں ہے یا ذہانت میں۔